بعدد كل معلوم لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. جو شارح کہتے ہیں کہ پہلے ما انزلہ فرمایا، اب ما اوتیا فرمایا، یہ کیوں؟ تو اس کی تو شارح نے وضاحت نہیں کی، لیکن حاشیہ میں وہ کہتے ہیں کہ اسے پہلے کو انزال سے تعبیر کیا، انزلہ سے، اور دوسرے کو اوتیا سے تفنناً اور دفعاً للثقل. ایک تو یہ ہے کہ تکرار سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ بار بار ما انزلہ تو یہ تکرار ہے، تو اس تکرار سے بچنے کے لیے. دوسرا کہتے ہیں کہ ثقل کو دور کرنے کے لیے، یہ ثقل ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور تفنناً ایسا کیا ہے. اور آگے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، شارح کہتے ہیں مثل یہاں زائد ہے. حاشیہ نمبر 16 دیکھیں، مثل زائدتن، مثل یہ زائدہ ہے، تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو وارد ہوتا ہے آیت کے ظاہر پر. یعنی یہ سمجھے کہ آپ اس اعتراض کو دفع کرنا ہے اور اس اعتراض کو دور کرنا ہے جو آیت کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ لا مثل لما آمن بہ المسلمون، مسلمان جس پر ایمان لائے اس کی تو مثل کوئی نہیں. تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی کوئی مثل ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان لائے. تو اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ اس کی مثل پر ایمان لائے، تم ایمان لاؤ اس کی مثل پر، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی مثل تو نہیں جس پر تم ایمان لائے، تو یہ تو ضد ہے. تو اس لیے کہا کہ مثل زائد ہے کیونکہ اس کی تو مثل ہی نہیں. وہ ذات تعالیٰ، وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو والکتب المنزلہ، اور جو کتب اتاری گئی ہیں، والمعنی فَإِنْ آمَنُوا، یعنی کتب منزلہ جو اتاری گئی ہیں کتابیں، ان کی مثل کوئی نہیں. اللہ کی مثل تو کتاب اللہ کا کلام ہے، تو اس کی مثل نہیں، تو اس کی صفت کی بھی مثل نہیں، تو پھر کس مثل زائد ہے. بس فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ اس کی عبارت ہوگی، اور اس پر ایک قرات بھی گواہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جس پر تم ایمان لائے، وہ ایمان لائیں اس پر جس پر تم ایمان لائے. وَيَشْهَدُ لَهُ قِرَاتُ ابن مسعود بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کتاب اس پہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے. وہ کیا ہے؟ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہی یہ ہے بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس میں مصر کا لفظ ہی نہیں، بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ. اور ما موصولۃ، اور یہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے. وقیل الباء مزیدۃ للتاکید، بعد نے کہا یہ بمثل میں جو با ہے یہ با تاکید کا ہے اور زائد ہے تاکید کا. اور ما مصدریۃ، ما موصولہ نہیں کہتے، مصدریہ ہے. تو جب ما مصدریہ ہے تو مل معنی فَإِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ ایمانًا مثل ایمانکم، پھر معنی یہ ہوگا کہ پھر اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں، ایسے ایمان لائیں جیسے تمہارا ایمان لانا ہے. یعنی تم ماڈل ہو تو تمہاری طرح ایمان لائیں، تمہاری طرح مانیں. تو یہاں پھر مثل زائد نہیں ہوگا، با زائد ہوگا، اور ما مصدریہ ہوگا کہ وہ ایمان لائیں ایسے جیسے تم ایمان لائے. سبحان اللہ. تو یہ اس کی دوسری تشریح ہے. وَفَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شارح کہتے ہیں شقاق بمعنی خلاف ہے، یعنی تمہارے ساتھ جھگڑے میں. اللہ ان کے مقابلے تجھے کافی ہوگا محبوب. حاشیہ نمبر 17. خلاف یسمى الخلاف شقاقاً، خلاف کا نام شقاق رکھا جاتا ہے. یعنی یہاں لبا نے شقاق فرمایا، خلاف نہیں فرمایا. تو حاشیہ میں کہتے ہیں خلاف جو ہے اس کا نام شقاق رکھا جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَخَالِفَيْنِ، کیونکہ متخالف ان میں سے ایک لڑائی میں ہوتا ہے من غیر شق الآخر، اور دوسرے کے جھگڑے کے بغیر ہی متخالف میں سے ایک ہی جھگڑے میں ہوتا ہے.
یہ یہودی پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں. تو ایک جھگڑے میں ہوتا ہے، مقابل نہیں کہ دوسرا بھی جھگڑے میں ہو، تو اس کو شقاق کہتے ہیں. حاشیہ نمبر 18 فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کی رنگت. تو 18-19 نمبر حاشیہ دیکھیں. شارح نے کہا کہ مصدر موکد لآمنا یہ ہے، تو یہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ یعنی ای دین اللہ، اللہ کا دین اختیار کرو. وہ مصدر موکد، یہ مصدر موکد ہے اور منتصب علی قولہ، اسے نسب دیا جاتا ہے اس کے قول آمنا باللہ پر، اس کی بنیاد پر اسے نسب دیا جاتا ہے. اور وہی فعلۃ، اور یہ فعلۃ ہے، یعنی فعلۃ یہ حالت کے لیے آتا ہے. من صبغین، فعلۃ صبغن سے. کل جلساتی من جلسہ، جیسے یہ من سابغہ صبغہ صبغہ، جیسے جلسہ جلسہ سے ہے، یعنی جلسہ سے جلسہ اور صبغہ سے صبغہ فعلہ، یعنی ایک حالت ہے. وہی الحالۃ التی یقول صبغ، کیونکہ یہ جو جلسہ ہے یہ حالت کے لیے آتا ہے. جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح، تو حالت بیان ہو رہی ہے. تو یہاں جو صبغہ ہے یہ بھی فعلہ ہے، تو یہ بھی حالت کے لیے ہے. یعنی وہی الحالۃ التی یقع علیہ صبغ، یعنی یہ وہ حالت ہے جس پہ رنگ واقع ہوتا ہے، جس پہ رنگت واقع ہوتی ہے. معنی یہ ہے تو تطہیر اللہ، اللہ کا پاک کرنا، اللہ کا پاک کرنا، یہ معنی. لأن الایمان یطہر النفوس، اس لیے کہ ایمان تو نفسوں کو پاک کر دیتا ہے. تو پر اللہ پر ایمان لاؤ، تو جب ایمان لائے تو نفس پاک، تو ایمان نفس کو پاک کر دیتا ہے. تو یہ صبغۃ اللہ، دین اللہ ایمان کے معنی میں ہے، دین کے معنی میں ہے، اس لیے آمنا کی مانن تاکید کر رہا ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ والاصل، اصل یہ ہے کہ ان النصارى، جو نصارہ تھے، کانوا یغمسون اولادہم فی ماء اسفرا، یہ جو عیسائی تھے نا، یہ اپنی اولاد کو زرد پانی میں ڈبوتے تھے اور غوطے لگاتے تھے ان کو. تو یسمونہ ماء معمودیۃ، اس کا نام مائے معمودیہ رکھتے تھے، مائے معمودیہ. اور وہ کہتے تھے عیسائی وتطہیر لہم، یہ ان کو پاک کرنے والا ہے. عیسائی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو اس پانی میں نہا لیا، جس کو غسل دے دیا ہے، وہ پانی نے اسے پاک کر دیا اسے. تو جس نے یہ نہیں کیا تو وہ پاک ہی نہیں ہوا. ماذا فعل الواحد منہم بولد ذالک، تو ان میں سے کسی ایک نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کام نہ کیا تو کہا الآن صار نصرانیا، اب وہ نصرانی نہیں رہا. کہا کہ جب بھی، یعنی جب ان میں سے کسی نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کام کیا تو کہا اب وہ سچا نصرانی ہو گیا، یعنی جسے غوطے لگائے، جسے غسل دیا، اس سے وہ سچا نصرانی ہو گیا ہے. یہ فآمر المسلمون، تو پھر امر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کہیں، پھر امر المسلمون کو حکم دینا کہ وہ کہیں ان کو قولوا آمنا باللہ، قولوا آمنا باللہ، کہ وہ کہیں ان کو کہ تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وَسَبَغَنَا اللَّهُ بِالْإِيمَانِ، اور اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ رنگ دیا. تم وہ جو ڈبو گے تو انہوں نے پاک کرو، اللہ نے ہمیں ایمان سے پاک کر دیا، ایمان کا رنگ دے دیا. سَبَغَنَا اللَّهُ بِالْإِيمَانِ صِبْغَةً وَلَمْ نَسْبَغْ صِبْغَتَكُمْ، اور ہم تمہاری صبغہ کی طرف ہم رنگے نہیں، ہم نے رنگ نہیں لگایا تمہاری رنگت کی طرح، بلکہ اللہ نے ہمیں ایمان کا رنگ دیا ہے اور دین کا رنگ دیا ہے. وجیء بلفظ صبغہ، پھر سوال ہوگا پھر صبغہ کا لفظ کے ساتھ کیوں لایا گیا، صبغہ کا لفظ کیوں لایا گیا؟ کہتے ہیں للمشاکلہ، مشاکلت کی وجہ سے، ہم شکل ہونے